ابن زیاد نے ہر جگہ جاسوس مقرر کر رکھے تھے تاکہ معلومات حاصل کرے اور ان کے ذریعے مسلم نے جو تحریک شروع کر رکھی تھی اس کی صفوں میں انتشار پیدا کر سکے۔ اس کا ارادہ ہے کہ اس تحریک کی بنیاد کو اندرونی طور پر جل از جل اور پوری قوت کے ساتھ کچل دے۔ ہانی ابن عروہ اس کے حکومتی فریب کے جال میں پھنس چکے تھے۔ مسلم نے جب ہانی کو خطرے میں دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا تاکہ دارالامارہ کے قصر کا محاصرہ کرے اور قیام کا آغاز کرے۔ کئی ہزار جنگجو جو مسلم بن عقیل کی رہائش گاہ کے آس پاس اکٹھے ہو چکے تھے، انہوں نے دارالامارہ کو محاصرے میں لے لیا۔ حکومتی قصر ایک مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کے لیے اگر قصر سقوط کر جاتا تو کوفے پر مسلط ہوا جا سکتا تھا۔ مسلم بن عقیل چاہتے تھے کہ قصر پر قبضہ کر کے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ اگر وہ اس کام میں کامیاب ہو جاتے تو کوفے میں بڑی سطح پر تبدیلیاں رونما ہو جاتی۔ جب ان خواص میں سے بعض نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تو عوام نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خط لکھے۔ جب یہی خواص دھمکیوں اور لالچ کے زیر اثر عبید اللہ ابن زیاد کی طرف چلے گئے تو عوام نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے بھیڑ چال کرنے لگے۔ تاریخ میں ایسے ہی نقل ہوا ہے۔ دوسرا گروہ ایسے خواص کا تھا کہ یہ اس کے باوجود کہ اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں ہیں، لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو بالآخر وہ بھی دین کے ساتھ ہمدرد ہیں۔ بنی امیہ کے سارے والی مجبور تھے کہ ہر مرحلے میں کوفہ کے شیعوں میں سے بعض کو اپنا حمایتی بنائے، حتیٰ وہ لوگ جو امام علی کے ہمراہ صفین کی جنگ لڑ چکے تھے انہیں اپنے ساتھ ملائیں، اور وہ انہیں اشراف کوفہ میں شمار کرتے تھے۔ وہ انہیں مقام و منصب کی لالچ دے کر ترغیب دلا رہے تھے۔ ابن زیاد نے کوفے کی بعض اہم شخصیتوں کو دارالامارہ میں دعوت دی۔ اس نے بہت جلدی میں ان کے ساتھ ایک سیاسی معاہدہ کیا۔ کثیر ابن شہاب، محمد ابن عشس اور شبس ابن ربی جیسے افراد بھی اس محفل میں شریک تھے۔ سب لوگ عوام میں گئے اور جھوٹ بول کر کہ لشکر شام پہنچنے والا ہے، لوگوں کو ڈراتے رہے۔ بعض نے عورتوں کو اکسایا کہ وہ اپنے مردوں کی جان بچائیں اور ان کو حکومت سے جنگ کے لیے نہ جانے دیں۔ ابن زیاد کے حکم پر شہر کے چوک میں ہانی کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ایک بھی شخص اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ نفسیاتی اور مسلحانہ جنگ جسے ابن زیاد نے شروع کر رکھا تھا، کوفیوں پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلم کا ساتھ دینے والوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جنہوں نے مسلم کی بیعت کی تھی وہ سب قیام میں شامل نہ تھے، اس کے باوجود شہر پر مسلم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے نفسیاتی جنگ کے ذریعے 50 افراد کے ساتھ مل کر 4000 لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان پر غالب آ گئے۔ جب مسلم نے حکومتی قصر کا محاصرہ کر لیا، ابن زیاد نے اپنے جاسوس ان کے لشکر میں بھیجے اور ان سے کہا، یہ افواہ پھیلا دیں کہ شامی افواج کوفہ پہنچنے والی ہیں۔ جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اور اپنے گھر لوٹ جائے وہ امان اور سلامتی میں رہے گا، اور جو یہاں رکے گا اس کی تقدیر میں قتل ہونا ہے۔ ان لوگوں نے عورتوں کی نفسیات سے بھی استفادہ کیا۔ عورتیں اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کو جنگ سے روک رہی تھیں اور انہیں خوف دلا رہی تھیں، یا بعض بہنیں اپنے بھائیوں کو ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کر رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کئی ہزار کے لشکر میں سے صرف 30 لوگ وہاں رہ گئے۔ غروب آفتاب کے قریب جناب مسلم 100 سپاہیوں کے ساتھ وہاں کھڑے تھے۔ 18,000 بیعت کرنے والوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔
شخص کے لیے ایسی تقدیر سے فرار ممکن نہیں جسے الہی قضا کے قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔